بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے ناظرین، مصر میں ایک نیک دل شہزادہ حکومت کرتا تھا۔ وہ تھا شہزادہ، مگر نہ تو اس میں شاہوں والا غرور تھا اور نہ ہی وہ جاہو جلال۔ وہ عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتا تھا، روکھی سوکھی کھاتا تھا، بیشتر وقت اپنی رعایا کی خدمت اور خدا کی یاد میں بسر کرتا تھا۔ اس کی نیک چلنے کا پوری ریاست میں چرچا تھا۔ اسے یہ خصوصیات اپنے رحم دل باپ سے وراثت میں ملی تھی۔ ایک دن شہزادہ معمول کے مطابق رعایا کے مسائل سننے کے بعد جنگل میں دنیا سے بے نیاز خدا کی یاد میں مہو تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک غریب لکڑہارا اپنے گدھے کو ساتھ لیے ہوئے لکڑیاں کاٹ رہا ہے اور اسے باتیں بھی کیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اسے معلوم تھا کہ نہ تو گدھا اس کی بات سن رہا ہے نہ ہی سمجھ رہا ہے، اور پھر زاروں قطار رونے لگا۔ شہزادہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ لکڑہارا روزانہ لکڑیاں کاٹتا ہے، گدھے سے چندے باتیں کرتا ہے اور پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتا ہے۔ چندے روز یہی معاملہ رہا، جب رحم دل شہزادہ سے اس کا رونا دیکھا نہ گیا اور وہ یہ کتھی سلجھانے میں ناکام رہا تو بالآخر درخت کی اوٹ سے باہر آ گیا اور لکڑہارے سے پوچھا، اے لکڑہارے، تیری اس طرح ہلک ہلک کی رونے کی وجہ کیا ہے؟ غریب بوڑھا ہمدرد انسان سامنے پا کر اور شدت سے رونے لگا اور سخیوں کے ساتھ اپنی بدبختی کی کہانی سنانے لگا۔ اس لکڑہارا نے کہا، میرا ایک بیٹا تھا جسے خدا نے بے تحاشا دولت سے نوازا تھا۔ ہر طرح کا عیش اسے میسر تھا، مگر اس دولت کا غرور اس کی دن بدن پر اس قدر شادی ہو چکا تھا کہ اسے اپنی دولت کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ اپنے غریب رشتہ داروں کو دھکے مار کر محل سے نکال دیتا تھا، انہیں ذلیل و رسوا کرتا تھا۔ پھر اس کی بربادی کا دن آ گیا اور میری دور کی ایک رشتہ دار دوسری ریاست سے میرے گھر سوالی بن کر آئی۔ نہ سوچ کر کے مشکل میں اپنے ہی کام آتے ہیں۔ وہ بہت غریب تھی، اس کی بیٹی کی شادی قریب تھی، مگر کوئی انتظام نہ ہو پایا تھا۔ اسے کچھ رقم کی ضرورت تھی۔ وہ اللہ کی نیک بندی تھی، بیشتر وقت عبادت میں گزارا کرتی تھی، مگر میرا بیٹا دولت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس عورت کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب ہماری بربادی شروع ہوئی۔ اسی رات شر کے اندھی چلی، بجلی کڑکی اور تیز بارش ہوئی۔ میں اور میرا بیٹا اپنے نرم بستر پر میٹھی نیند سو رہی تھی اور وہ عورت پوری رات ہمارے دروازے سے لگی روتی رہی۔ شدت طوفان اور رات کے گھنے اندھیرے میں دوسری ریاست واپس جانا اس کے لیے ممکن نہ تھا، اور وہ ضعیف عورت پوری رات اس طوفان سے مقابلہ کرتی رہی اور میرے بیٹے کو رحم نہ آیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھ پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرا بیٹا گدھے کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ گھر کا سارا سامان آسمانی بجلی گرنے سے جل کر خاک ہو چکا تھا، سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ اس سب میں میرا قصور یہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو غرور و تکبر کرنے سے نہ روکا تھا۔ برائی کی طرف بڑھتا ہوا گیا، میں نے کوئی قدم نہ روکا تھا، اور اب یہ عالم ہے کہ میں جنگل سے لکڑیاں کاٹتا ہوں اور اپنے ہی بیٹے پر لاد کر بیچنے لے جاتا ہوں، اور اسی سے ہم باپ بیٹے کا گزارا چلتا ہے۔ یہ سن کر شہزادی کی آنکھیں نم ہو گئی اور وہ لکڑہارے سے مخاطب ہوا، اے ضعیف انسان، تمہارے بیٹے نے بہت ظلم کیا۔ بے شک برائی پر خاموش رہنا اس کا ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ تو نے اپنے بیٹے کو برائی سے نہ روکا۔ مجھے تیری حالت پر افسوس ہے۔ اب میں اپنی اس غریب رشتہ دار کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہوں۔ اس کی تلاش مجھے رلاتی ہے۔
شاید وہ میری امداد کر سکے، وہ مجھے مل جائے، میں اس سے معافی مانگوں گا، شاید میرے گناہوں کا ازالہ ہو سکے، مگر افسوس وہ مجھے کہیں نہیں ملتی ہے۔ یہ کہہ کر لکڑہارا رونے لگا۔ شہزادے نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، تو اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ، وہ بہت رحم ہے، اگر اس نے تجھے معاف کر دیا تو وہ تجھے اس عورت تک پہنچانے کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہٹا دے گا، وہ بہت مہربان ہے، اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ بوڑھا لکڑہارا اسی وقت سجدے میں گر کر ہلک ہلک کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ اچانک دور سے کسی گھوڑے کے ناپوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ ایک خوبصورت شہزادی سفید رنگ کے حسین گھوڑے پر سوار تھی۔ قریب آ کر شہزادے سے مخاطب ہوئی، اے شہزادے، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ شہزادے نے بوڑھے کی رام کہانی شہزادی کو سنا دی۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور وہ گھوڑے سے اتری اور لکڑہارے سے کہنے لگی، میں ہی وہ لڑکی ہوں جس کی ماں تیرے در پر سوالی بن کر آئی تھی، مگر یہ بدبخت تیرے مغرور بیٹے نے اس نیک عورت کی زندگی ہی چھین لی۔ ساری رات تیرے دروازے پر تیز بارش میں طوفان کا مقابلہ کرتی رہی کہ شاید تجھے رحم آ جائے۔ بالآخر تیز بارش کی ٹھنڈی بوندوں کو وہ بری جان برداشت نہ کر سکی اور دنیا سے چلی گئی۔ جب صبح ہوئی تو رحم دل بادشاہ معمول کی گشت پر تھا۔ اس کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ میری ماں کو جب گھر لے آیا تو ماں کی لاش دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اب میرا سہارا کوئی نہ تھا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ بالآخر اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ عرصہ میں اس کے محل میں رہی اور اس نے مجھے نیک لڑکی پا کر اپنے بیٹے سے میری شادی کروا دی۔ شاید یہ میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا، جس نے میری خاطر اپنی جان قربان کر دی، اور اس رب نے مجھ غریب کو فرش پر اٹھا کر عرش پر بیٹھا دیا اور اس نیک شہزادے سے میری شادی کرا دی جو اس وقت تیرے سامنے کھڑا ہے، اور تجھے تیرے مغرور بیٹے کے کرموں نے عرش سے فرش پر گرا دیا۔ خدا کی قدرت دیکھ کر لکڑہارا شرمندگی سے زمین میں گرتا جا رہا تھا اور رو رو کر شہزادی سے معافی مانگی۔ شہزادی بہت رحم دل تھی۔ لکڑہارے کی آنسو سے اس کا دل بھر آیا اور اس نے اس کو معاف کر دیا۔ خدا کی قدرت لڑکا اس کے اپنے باپ اصل روپ میں واپس آ گیا اور خدا کے حضور سجدے میں گر گیا اور شہزادی سے بھی معافی مانگنے لگا۔ شہزادی نے اسے بھی معاف کر دیا۔ آخر دونوں باپ بیٹا اپنی جھوپڑی کی طرف روانہ ہو گئے اور زندگی کا باقی وقت اللہ کی یاد میں گزارنے لگے۔